أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. سورہ فاتحہ کے درس کا سلسلہ چل رہا ہے اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ سورہ فاتحہ در حقیقت دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تعلیم فرمائی ہے کہ جب وہ میرے دربار میں حاضری دیں تو ان الفاظ کے ساتھ میرے حضور دست بدعا ہوں۔ پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی رحمتوں کی وسعتوں کا بیان ہے، اور تیسری آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ قیامت میں ساری اختیارات، ہر طرح کی ملکیت حق تعالیٰ جل شانہ ہی کو حاصل ہوگی۔ چوتھی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عربی لغت میں عبادت کے معنی ہے انتہائی درجے کی ذلت اور عاجزی کا اظہار کرنا۔ شریعت میں محبت، خشوع اور خضوع اور اللہ کے خوف کے مجموعے کا نام عبادت ہے۔ آیت کریمہ میں غیبت سے کافی خطاب کے ذریعے سے کلام کو خطابی کلام کی طرف متوجہ کیا گیا، اس لیے کہ جب بندہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ حمد و ثنا کے ذریعے سے گویا بندہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو گیا، تو اب وہ خطاب کے جملے سے حاضر کے لفظ کے ساتھ اللہ کو مخاطب ہو کر کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آیت کریمہ میں مفعول کو پہلے ذکر کیا گیا، مفعول کو مقدم کیا گیا اور وہ ایاک کا لفظ ہے، اور اس کو 2 مرتبہ ذکر کیا گیا، ایک مرتبہ نعبدو سے پہلے اور ایک مرتبہ نستعینو سے پہلے۔ یہ تکرار اہتمام اور حصر کی وجہ سے کیا گیا، یعنی لا نعبد الا ایاک، کہ ہم آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، ولا نتوکل الا علیک، اور ہم آپ کے علاوہ کسی پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرتے۔ اور یہ کمال طاعت ہوتی ہے کہ اللہ کی عبادت بھی خالص ہو اور توکل اور بھروسہ بھی اسی ذات کے اوپر ہو۔ اسی لیے بعض سلف کے اقوال میں یہ بات ملتی ہے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، قرآن کا راز ہے، اور سورہ فاتحہ کا راز اس آیت کریمہ میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد کے جملے کے اندر بندہ شرک سے بیزاری اور براءت کا اعلان کرتا ہے، اور ایاک نستعین میں ساری طاقتوں کا اور قوتوں کا سرچشمہ اللہ کی ذات پاک کو قرار دیتا ہے اور اپنے تمام کاموں کو اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ قرآن حکیم کی اس آیت کی تفسیر دوسرے کئی مقامات پر حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمائی۔ ایک مقام پر فرمایا فاعبدہ وتوکل علیہ، اسی کی عبادت کرو، اسی کے اوپر بھروسہ کرو، وما ربک بغافل عما تعملون، اور آپ کا پروردگار، آپ کا رب آپ لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ ایک مقام پر فرمایا قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہ خدائے رحمان ہے جس کے اوپر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ ایک اور مقام پر فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، کہ وہ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ان وفادار بندوں کا بھی تذکرہ ہے کہ جو اپنے اس عہد کو پورا کرتے ہیں۔
چونکہ یہ بات پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ سورہ فاتحہ دعا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، وَلِعَبْدِی مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جس کا اس نے سوال کیا ہے، جو اس نے مانگا وہ اس کو دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک وعدہ ہے کہ اگر بندہ اس وعدے پر قائم رہے گا، شرک سے بیزار رہے گا، شرک سے دور رہے گا، اور اللہ کی مخلصانہ عبادت کرے گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، اور کامل اور مکمل بھروسہ اسی پر کرے گا، اپنے تمام دنیاوی اور اخروی کاموں میں کامیابی کے حصول کے لیے اللہ ہی کو اپنا مددگار بنائے گا، تو یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان چونکہ عہد ہے، اور جو بندے اس وعدے کو پورا کرتے ہیں تو حق تعالیٰ جل شانہ نے قرآن حکیم میں ان کی تعریف فرمائی ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا کہ وعباد الرحمن، جو اللہ کے پسندیدہ اور مقرب بندے ہیں، ان کی بہت ساری صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں بناتے، اور کیسے بنا سکتے ہیں؟ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، کہ جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود بنائے گا اس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ سورہ فاتحہ کی جان ہے کہ جس میں بندہ اللہ رب العالمین ہی کو اپنا معبود حقیقی قرار دیتا ہے، اور اگر نظر کو گہرا کیا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بات اس آیت کریمہ میں بندہ کر رہا ہے اسی کا اقرار اس کے کلمے میں پایا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جب اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو کسی دوسرے کی عبادت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ عبادت کی مشہور 3 قسمیں ہیں۔ ایک زبانی عبادت جو بندہ اپنی زبان سے کرتا ہے، تلاوت قرآن ہے، ذکر ہے، تسبیح ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، جو خیر کے کلمے جملے ہیں وہ سارے کے سارے زبانی عبادت شمار ہوتے ہیں۔ اور ایک عبادت ہوتی ہے بدنی، کہ جو آدمی عبادت کرتے وقت اپنے جسم کو اس میں مصروف رکھتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اور حج میں بھی بدنی عبادت ایک حد تک پائی جاتی ہے۔ اور تیسری مالی عبادت۔ تو عبادت کی تمام اقسام یہ اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ نہ ہماری زبان سے کوئی عبادت کا جملہ کسی اور کے لیے نکلتا ہے، اور ہم نے جو اقرار کیا لا الہ الا اللہ اس پر ہم کاربند ہیں۔ اور اسی طرح کسی دوسرے کے لیے نماز نہیں، روزہ نہیں، سجدہ نہیں، رکوع نہیں، اور مالی صدقات اور خیرات بھی صرف تیرے نام ہی کے اوپر ہم ادا کرتے ہیں، اور اپنی دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کے بنانے میں ہم آپ ہی کی مدد کے طلبگار ہیں، اور ہمارا یہ یقین، عقیدہ اور اعتماد ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس کی عملی تفسیر تھی، اور امت کو یہ پیغام ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کیے گئے اس وعدے کو پورے طریقے سے اپنی زندگی کے اندر لائے اور اپنے اعمال کے اندر اس کو ظاہر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ